أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 50. پروردگار عالم عظمت بیت محمد و آل محمد کے لیے اور ان ہستیوں کی زبان اور ان لوگوں کے کلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے. ان کے فضائل و مناقب کو زبان زد ہونے کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جنہیں مظلومانہ جینے دیا اور مظلومانہ مار دیا، دنیا ان کا کلمہ پڑھے گی، دنیا ان کا گن گائے گی، اور اگر بات ہوگی تو صرف اہل بیت کی ہوگی. عظمت اگر کہیں دکھائی دے گی تو اہل بیت کے گھر دکھائی دے گی. لہذا اعلان ہوا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے قرار دیا ہے ان کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان. جب یہ بولتے ہیں تو بولنے والا بھی علی ہے اور کلام بھی علی ہوتا ہے. نہج البلاغہ کا عنوان اور نہج البلاغہ میں کیا پوشیدہ ہے، ایک وسیع مفہوم و موضوع علماء کرام بزرگان دین سے اجازت کے ساتھ. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس ایک ایسی اہمیت کی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھنے والا پہلے اپنی قدر کو اور اس پر شہزا کی حیثیت و اہمیت کو سمجھے، تب اسے معلوم ہوگا کہ وہ بیٹھا کہاں ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے خصائص الحسینیہ کے آغاز میں مجلس کی عظمت کے 14 نکات میں ایک نقطہ یہ ذکر کیا ہے کہ انہو منظر الحسین، مجلس عزا حسین کا منظر ہوا کرتا ہے. حسین جہاں دیکھتے ہیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں چند لوگ جمع ہو جائیں اور امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہوں وہاں امام حسین کی نگاہیں آ جاتی ہیں، اور جس مجلس پہ حسین کی نگاہ ہو وہ مجلس معراج سے کم نہیں ہے. کچھ زندگی کے ساعات اور لمحات کو ہم نے مجلس عزا میں گزارا، اس لیے ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ اس مجلس پر حسین ابن علی کی نگاہ خاص ہے. حضرت آیت اللہ جواد ملکی تبریز شیخ جواد تبریزی نے اپنے درس خارج میں ایک جملہ کہا تھا
کہ اگر کوئی شخص غیر عادل ہو، توجہ ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو خلاف عدالت ہو، اور آپ کی اور ہماری یہ رائے قائم ہو جائے کہ وہ عادل نہیں ہے، اور وہ امام حسین کی مجلس میں جائے اور حسین پر گریہ کرے اور واپس پلٹ کر آئے، تو اب مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسے غیر عادل کہوں، اس لیے کہ کیا معلوم ادھر بیٹھ کے اس نے حسین کے وسیلے سے توبہ کر لی ہو اور بارگاہ الہی میں اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کتنی عظیم جگہ ہے جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے، اس کا اندازہ اہل دل لگا سکتے ہیں، اہل دل اس مجلس عزا کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب بزرگان دین اور علماء کرام اور عرفا نے امام حسین کی عزاداری کو بپا کیا ہے تو اس کا کچھ رنگ ہی کچھ علیحدہ ہوا، اور پھر فرماتے ہیں کہ انہو خطابہ لأہل المجلس ومکالمتہ معہم، یہ حسین ابن علی کا خطاب ہے اہل مجلس سے، جسے مجلس کہا جاتا ہے، اور حسین مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں اہل مجلس کے ساتھ، اور عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہ انہو محبوب للصادق آل محمد، یہ صادق آل محمد کے لیے محبوب ترین جگہ ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ حضرت سے کسی شخص نے آ کر سوال کیا، مولا ہم جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کا قول نقل کرتے ہیں، آپ کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہو سکتی جس میں تم بیٹھ کر ہمارے بارے میں سوچتے ہو، ہمارے بارے میں غور کرتے ہو، ہماری عظمت کو بیان کرتے ہو، ہمارے اقوال کو ذکر کرتے ہو، اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، حضرت کی یہ عزا اور یہ عزاداری جس میں ہم اور آپ اس وقت جمع ہیں، اس کا بڑا مقام ہے۔ انہو مشہد لملائکۃ المقربین، جب مجلس عزا ہو رہی ہوتی ہے تو مشہد ملائکہ بن جاتی ہے مجلس، ملائکہ یہاں آ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس مجلس پر ملائکہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں وہ مجلس حسین ہے، ملائکہ آ کر یہاں شہود کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مجلس عزا کی ایک قدر و منزلت انہوں نے اس انداز سے بیان کی کہ انہو یسیر تلو المجالس، یہ سلسلہ مجالس کی ایک کڑی ہے، اولھا قبل الخلق، جس مجلس کے سلسلے کی پہلی مجلس خالق نے خلق کی خلقت سے پہلے پڑھی، وآخرھا المحشر، اور اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس محشر میں ہوگی جو فاطمہ زہرا پڑھی ہے۔ اسی سلسلہ مجالس کی ایک کڑی ہے جو آج یہاں ہو رہی ہے اور مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، انہی مجالس کا وہ سلسلہ ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں بغیر وضو کے بیٹھنا خلاف ادب ہے۔ جس فرش عزا پر میرا عقیدہ ہو کہ بیوی آ رہی ہیں، جس فرش عزا پر میرا یقین ہو کہ ائمہ آ رہے ہیں، حسین کا منظر بن جائے جو مجلس عزا، اس مجلس میں طہارت روحانی کے ساتھ بھی آنا ہے اور طہارت جسمانی کے ساتھ بھی آنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے علم اٹھانے والے کو وضو نہ آتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یا حسین کہنے والے کو طہارت نہ آتی ہو؟ لہذا آداب مجلس سے اہداف مجلس تک پہنچنا ہے، اور آداب مجلس کا جنہوں نے خیال رکھا یقیناً وہ ایک منزل تک ضرور پہنچتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عنوان گفتگو ہے نہج البلاغہ، اور یہ کہتا ہوا گزروں کہ اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، اس لیے کہ جس نے بھی نہج البلاغہ کے چند خطبے حفظ کر لیے، وہ جب بولا علی بولا، اور بڑے بڑے ادیبوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ادب ہے وہ علی بن ابی طالب کا ادب ہے۔ فلاں نے کہا میں نے 100، میں عرض کروں گا آخر کی مجلسوں بعد کی مجلسوں میں، فلاں نے کہا کہ میں نے 100 خطبے یاد کر لیے، اب جب بولتا ہوں میرے جملوں میں حکمت ٹپکتی ہے، میرے بیان کے اندر آفاقیت آ جاتی ہے۔ لہذا امیر المومنین کا کلام جو اتنا بڑا ذخیرہ ہو، اتنا عظیم ذخیرہ ہو علمی حوالے سے، آج میں فہرست عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس میں ہے کیا، جو اتنا عظیم ذخیرہ ہو، اس سے جو سب سے زیادہ دعوے دار ہو محبت کے وہ غافل ہو، لہذا یہ زیادتی ہے۔ ایک عیسائی لکھنے والا جو جرداب یہ کہتا ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ ختم کیا،
ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دل کہتا تھا کہ ابھی اور پڑھوں، اور جب پڑھتا تھا تو لگتا تھا کہ نیا پیغام اس میں سے نکل رہا ہے۔ اور 200 مرتبہ میں نے ختم نہج البلاغہ کیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو بار بار پڑھا ہے، تب میں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ بھی سننی ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ ادھر وہ ایک عیسائی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نہج البلاغہ کے اندر ہے کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی ہندوستان کے ایک پروفیسر گنگوی وہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ قرآن کا ایک بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں گے بابا حضرت۔ نہج البلاغہ ہمارے اوپر احسان ہے سید رضی کا، اور سید رضی کا مقام کیا ہے صرف جلدی سے میں اپنے جوان اور بچوں کے لیے دہراتے ہوئے، سید رضی ابو الحسن محمد ابن حسین الملقب بالشریف السید رضی، یہ 359 ہجری قمری میں دنیا میں آتے ہیں اور 406 ہجری قمری کے اندر ان کی رحلت ہوتی ہے۔ 47 سال کی عمر پائی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پیسے میں برکت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، یعنی انہوں نے عمر چھوٹی گزاری ہوتی ہے، کام اپنی عمر سے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی، علامہ ہندی، شیخ مفید، شیخ صدوق، سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگیوں میں برکت رہی ہے۔ ہمارے بر صغیر کے علماء میں علامہ ذیشان حیدر جوادی، خاص عقیدت ہے مجھے ان سے، زندگی میں برکت، کہ سفر میں بھی ہیں تو ایک کتاب لکھ کے دے دیں، 6 گھنٹے کا سفر کیا تو ایک کتاب کا ترجمہ کر دیا۔ جس زندگی میں برکت، جو چاہتا ہے اسے اللہ عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہی نہیں اسے اللہ عطا بھی نہیں ہوتی۔ سید رضی 47 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے 47 سال؟ معمولاً جوان کہلاتا ہے 47 سال کا۔ 47 سال میں آپ کی رحلت ہو جاتی ہے، اور اس 47 سال میں خصائص الائمہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تو خصائص الائمہ کی ایک فصل کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے۔ بہت سارے فصلوں میں سے ایک فصل نہج البلاغہ ہے، اور اس نہج البلاغہ کو لکھنے والا یہ سید بزرگوار علمی حوالے سے اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے صرف یہ کتاب نہیں لکھی ہے، تفسیر قرآن میں 6 کتابیں ان کی، اور معنی القرآن اور قرآن کے الفاظ پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ فقہ میں، تاریخ میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ سید رضی خاص طور پر جو شغف رکھتے تھے، جو ذوق علمی تھا ان کا، وہ ادبیات، ادب ان کا ذوق علمی، لہذا سید رضی نے سب سے زیادہ کتابیں ادب پر لکھی ہیں، 14 کتابیں ان کی ادب کے اوپر ہیں، اور ہاشمی شعراء کرام میں سب سے بڑا دیوان سید رضی کا ہے۔ ابو العلاء معرری، متنبی، فرزدق اس معیار کے شاعر کہلاتے تھے اپنے زمانے میں۔ یہ بہت بڑے نام ہیں دنیا ادب کے اندر، خاص طور پہ فرزدق کا نام تو آپ نے سب نے ہم نے سنا ہے۔ سید رضی کا معیار شعر گوئی جو تھا وہ ان شعراء کے برابر تھا، اور اتنا عظیم انسان کے جس نے اپنی زندگی میں یہ ہمیں تحفہ دیا ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں ہے سننے والوں کے، محترم لوگوں کے، کہ نہج البلاغہ میں کلام مولا محصور نہیں ہے، صرف منحصر نہیں ہے نہج البلاغہ کلام مولا سے، صرف یہی کلام علی نہیں ہے، بلکہ علامہ محمد باقر محمودی نے، جس کی 5 جلدیں آ چکی ہیں، مستدرک نہج البلاغہ لکھی ہے۔ سید رضی نے جن کتابوں سے نہج البلاغہ کو جمع کیا اور ترتیب دیا ہے، بہت سارے خطوط سید رضی نے چھوڑ دیے، اس لیے کہ ان کے ذوق علمی اور ذوق ادبی کے مطابق جو ان کے سامنے آتے رہے وہ سید رضی نے نہج البلاغہ میں رکھ دیا، اور جو انہوں نے سمجھا کہ اسے دوسرے مقام پر لے کر آؤں گا، یا ترجیح نہیں دی انہیں، یا کسی بھی وجہ سے سید رضی نے اسے نہج البلاغہ کا حصہ قرار دے دیا، وہ مستدرک نہج البلاغہ کے اندر علامہ محمد باقر محمودی نے جمع کیا ہے۔ الدرر الغرر، الدرر یا غرر درر، یہ کتاب آمدی کی بھی ہے، اور ان کے بڑے بھائی علامہ الہدیٰ سید مرتضیٰ کی بھی، جس میں امیر المومنین کا کلام موجود ہے۔ اثر اللعالی
کتاب ہے کہ جس میں نہج البلاغہ سے ہٹ کر امیر المومنین کا کلام ہے، اور اس طرح اور بہت ساری کتابیں سید رضی سے ہٹ کر لکھی گئی ہیں کہ جس میں امیر المومنین کے کلام کو لکھا گیا ہے۔ اہل سنت نے لکھی ہیں حکم مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ اہل سنت کی ایک معروف کتاب ہے جس کا ذکر ہے کہ وہ مصر میں بھی موجود ہے اور آیت اللہ مرشی نجفی کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ امیر المومنین کے کلام صرف نہج البلاغہ میں نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ کو سید رضی نے جس ترتیب اور جس اہتمام کے ساتھ مرتب کیا ہے وہ سید رضی کا کمال ہے، اور یہ کام سید رضی ہی کر سکتے تھے یا ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کر سکتے تھے۔ ساری زندگی ان دونوں بھائیوں نے کبھی کوئی مکروہ فعل انجام نہیں دیا۔ میں نے جملہ کہا نا کہ یہ یہی کر سکتے تھے۔ ایسی خدمت اللہ ایسے ہی لوگوں سے لیتا ہے کہ جو آداب کا خیال رکھتے ہیں وہی آداب تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے واجبات کو ادا کرنا یہ سب پر فرض ہے، اصل تو مستحبات سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ کے مقام علمی میں شیخ مفید علیہ رحمہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ آئی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ لیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لیا ہوا ہے، اور فرماتی ہیں شیخ میرے حسن و حسین کو علم فقہ سکھاؤ۔ بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا خواب ہے، میں کہاں اور کہاں حسن ہے جنہیں میں علم فقہ سکھاؤں۔ اپنے مدرسے میں پہنچے، کرخ کا واقعہ ہے، یہ عراق کے شہر کرخ کا واقعہ ہے کہ شیخ مفید نے ابھی اپنا درس شروع کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ فلاں قبیلے کی ایک سیدانی جس کا نام فاطمہ ہے وہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ فوراً اپنے درس سے مجلس سے درس سے اٹھے اور دروازے میں پہنچے تو ایک بیوی محجبہ بیوی ایک لباس میں اور ایک حجاب میں ایک خاتون جس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا کہ شیخ میرے سید مرتضیٰ کو اور سید رضی کو علم فقہ سکھاؤ۔ شیخ مفید زمین پر بیٹھ گئے، ان دونوں بچوں کا خاص احترام کیا اور فرمایا کہ مجھے کل رات سیدہ نے بشارت دی ہے، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو بیوی چونکہ کام لینا ہے نا، ان سے اہل بیت کو کام لینا ہے، اور تربیت اولاد کا ایک نقطہ میرے محترم سننے والے سنتے ہوئے گزریں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل کو خدمت کر جائے تو ہمیں نسل دنیا میں منتقل ہونے سے پہلے ہی اہتمام کرنا ہوگا۔ لہذا سید رضی کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی کوئی لقمہ حرام کا اپنے گلے سے نہیں اتارا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اولاد چاہتا ہوں کہ وہ نابغہ ہو، کارنامہ کرے معاشرے کے اندر، اور اولاد دنیا میں منتقل ہونے سے پہلے اور ہونے کے بعد میں اس کی تربیت کا خیال نہ کرتا ہوں۔ ایک ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، ایک پانی کا گلاس میری توانائی، ایک شربت کا گلاس میری توانائی بحال کر دیتی ہے، تو حرام لقمہ کوئی اثر نہیں کرے گا؟ جی تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے، مجھے پتا ہو کہ آپ لوگ میں اتنا بڑا مجموعہ ہے، گردن ہی ہلا دیا کریں۔ سید رضی کی والدہ کا اہتمام ہے، والد کا اہتمام ہے، خاص گھرانے سے تعلق ہے۔ لہذا سید رضی اور سید مرتضیٰ کو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تعلیم دی، اور یہاں تک کہ یہ اس درجے پر سید مرتضیٰ کا بھی علیحدہ واقعات ہیں، سید رضی کے علیحدہ واقعات ہیں۔ سید مرتضیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، سید رضی نے فرادہ نیت کی بھی ہے۔ کہیں سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس دن فرادہ نیت کی تھی، کہا بھائی آپ نے فرادہ نیت کیوں کی؟ کہا آپ ساری نماز میں فلاں فلاں باتیں سوچ رہے تھے۔ ان کے معاملات ہی کچھ اور تھے، لہذا یہ اس درجے پر پہنچے ہوئے ہستیاں۔ سید رضی علیہ الرحمہ نے جو خدمت کی ہے نہج البلاغہ کی صورت میں وہ بہت بڑی خدمت ہے۔ عزیزان گرامی، سید رضی کے علمی مقام اور حیثیت کے لیے یہ جملہ، یہ شبہہ جو مخالفان نہج البلاغہ نے ڈالا ہے وہ بھی کافی ہے کہ شبہ ڈالنے والوں نے، نہج البلاغہ کے مخالفوں نے ایک شبہ یہ ڈالا کہ یہ سید رضی کا کلام ہے، علی کا نہیں ہے۔ یہ خود عظمت علمی ہے سید رضی کی دلیل ہے کہ لوگوں نے اتنا آفاقی کلام سید رضی سے منسوب کیا۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ سید رضی کا عظمت ہے علمی حوالے سے، اس کا جواب میں ایک مجلس میں دوں گا کہ سید رضی کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے بلکہ یہاں کہتا میں گزر جاتا ہوں کہ ایک اہل سنت کا عالم دین لکھتا ہے
ابن ابی حدید معتزلی نے لکھا ہے کہ سید رضی کا کلام نہیں ہے، اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ جب ہم کسی حدیث کو قرآن کے ساتھ رکھتے ہیں تو قرآن کا نور بتاتا ہے کہ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، اور جب ہم نہج البلاغہ کے ساتھ سید رضی کی اور کتابوں کو رکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے یہ سید رضی ہے، یہ علی بن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے باوالِ برکت۔ تو عزیزان گرامی، سید رضی کا بڑا مقام، سید رضی نے بڑی خدمت انجام دی ہے، بڑا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے، اور ان کو کاظمین میں دفن کر دیا گیا۔ 47 سال کی عمر میں ان کی رحلت ہو جاتی ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر ہے کیا؟ عظمت نہج البلاغہ کے حوالے سے ہر روز تھوڑی تھوڑی سی گفتگو رہے گی، اور نہج البلاغہ کے محتویات اس کے اندر ہے کیا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو رہے گی۔ نہج البلاغہ کو ہم پورے نہج البلاغہ کو، اول تو یہ بات میرے بچے اور جوانوں کے ذہنوں میں رہے کہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کے 79 خطوط ہیں اور 239 40 یا 41 امیر المومنین کے خطبات ہیں، اور امیر المومنین کے 480 کلمات قصار ہیں۔ یہ تعداد ہے ان تقسیمات کی۔ 3 حصوں میں سید رضی نے نہج البلاغہ کو تقسیم کیا۔ خطبات، پہلے خطبوں کو رکھا ہے امیر المومنین کے، پھر خطوط کو رکھا ہے امیر المومنین کے۔ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ آپ میں سے بعض لوگ جواب دیتے ہیں، نواز شریف صاحب، شیر صاحب وغیرہ کے ساتھ بڑی حرمت کے اور بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ہاں ہوں نہیں کرتے، لیکن یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں نعرہ اور صلوات اور یہ آپ کی داد آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن یہ کہ کم سے کم تھوڑی سی گردن ہلا دیا کریں، معلوم ہو کہ ہاں میری بات منتقل ہو رہی ہے۔ ایک اونچی صلوات ہدیہ کریں اہل بیت کی بات۔ اچھا، آج میرے خیال سے چھٹی کا دن ہے، مجھے بھی 10 منٹ لیٹ ممبر ملا ہے، تو اگر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد تک گفتگو رہے گی تو آپ کو انشاءاللہ نہج البلاغہ کے اندر جو بھی ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نہج البلاغہ کے اندر 239 40 یا 41 خطبات ہیں، اور 79 یعنی 79 خطوط ہیں امیر المومنین کے، اور 480 کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے فرمائشات۔ حضرت ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص نے سلام کر کے کوئی سوال کیا، حضرت نے ایک ایسا جواب دیا جو اس کے بھی کام آئے اور آج 1431 کے مسلمان کے بھی کام آئے۔ علی بن ابی طالب کی افاقیت کلام میں یہ ہے کہ علی قیامت تک کی نگاہوں کے ساتھ بولتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک وصیت نامے کے اندر جو اپنے بچوں سے فرما رہے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں، اے حسن و حسین، اے حسن و حسین، اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغ کتابی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو کرتا ہوں، ہر اس شخص کو کرتا ہوں جس تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے، یعنی ہمیں۔ علی بن ابی طالب جب بات کرتے تھے ہمیں بھی نظر میں رکھتے تھے۔ امام تو جب ہی ہوگا نا، میں ایک مجلس میں دلیل قائم کروں گا کہ نہج البلاغہ دلیل امامت علی بن ابی طالب ہے۔ نہج البلاغہ در حقیقت امیر المومنین کی امامت کی ایک دلیل ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو معموم اور پیچھے چلنے والوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتا ہو، جسے اپنی ضرورتوں کا معلوم نہ ہو وہ لوگوں کی کیا ضرورت پوری کرے گا۔ علی بن ابی طالب نے قیامت تک کی نگاہوں کو رکھ کر خطبات ارشاد فرمائے۔ لہذا امیر المومنین کے ان خطبات کے اندر کلمات قصار ہیں۔ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے ایام میں ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا 2 سالہ بچہ۔ لا ظہر فیرکب، اس کی پشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس پہ بیٹھا جائے۔ ولا ذرع فیحلب، نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ اس سے دودھ نکالا جائے۔ ایسے لا تعلق ہو جاؤ فتنے کے ایام میں کہ نہ تمہیں وہ استعمال کر سکے نہ تمہیں وہ استعمال کر سکے۔ اپنے آپ کو، اپنے دین کو بچا کے وہ وقت گزار دو جو فتنے کا دن ہے، فتنے کا ایام ہے۔ یہ چھوٹا سا حضرت کا فرمانا، اور فرماتے ہیں کہ غریب وہ نہیں ہے جس کا دوست نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جو دوست رکھ کر کھو دے۔
جس کے دوست تھے اور اب دوست چھوڑ گئے اس کو، یہ غریب ہے اصل میں۔ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فرمائشات حضرت کے مختصر جملے جو امیر المومنین نے، اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ امیر المومنین کے ان فرمائشات میں، ان احادیث کے اندر اعجاز پایا جاتا ہے، معجزہ پایا جاتا ہے۔ نبی مکرم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اوتی تو جوامع الکلم، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے معجزہ دیا ہے کہ میں مختصر جملے کے اندر جامع بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، نبی مکرم کا فرمان ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، مختصر جملہ کہتا ہوں، اور اس کے اندر میں ایک سمندر معلومات کو پوشیدہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے کہ میں جوامع الکلم بولتا ہوں، جامع ترین الفاظ بولتا ہوں، معنی اور جامع بولتا ہوں۔ اور جو علی بن ابی طالب کا مولا ہو اور یہ ان کے ایک ادنا غلام ہو، اور پھر نہج البلاغہ میں خطبہ قاصعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، میں اونٹنی کے بچے کی طرح جیسے وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، نبی کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلاتے تھے، مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ہمراز بناتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رفعہ یرفع فی کل یوم من اخلاقہ علما، میرے نبی ہر دن میرے لیے ایک اخلاق اور ایک تربیت کا علم بلند کرتے تھے، اور مجھ سے کہتے تھے کہ اس تربیت کے اصول اور اس اخلاق کے اصول کی اتباع کرو۔ نبی مکرم کا مقام ہے کہ اور جو اس کا شاگرد ہو جس کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، تو عزیزان گرامی جو اب اس کی جگہ آ کر بیٹھے گا وہ ایسے ہی کلمے بولے تب تو دلیل امامت و خلافت بنے گی۔ امیر المومنین وہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں جو نبی کا لب و لہجہ ہے۔ تو نہج البلاغہ کے اندر میرے عزیزو جو پیغامات ہیں انہیں ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی خطبات سے لے کر خطوط، خطوط سے لے کر کلمات اختصار، ان تینوں حصوں کو اگر ہم موضوع بندی کریں تو انہیں 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جسے نہج البلاغہ کا حصہ قرار دیا جائے اور اولویت اسے دی جائے موضوع بیان کے اندر، وہ ہے الہیات اور ما بہ طبیعت کا موضوع۔ الہیات، توحید، امیر المومنین کا مطمع نظر نظریہ توحید۔ گھمسان کی جنگ ہے، بہ بوہے کی جنگ ہے، لوگ چیخ رہے ہیں جانوروں کی طرح، دشمن کا لشکر۔ لیلۃ الحریر، بلیوں کے چیخنے کی آوازیں، جس رات میں بلی نہیں تھی، وہ انسان چیخ رہے تھے جیسے بلیاں چیخ رہی ہیں۔ اتنا خوفزدہ خوفناک رات تھی وہ دشمن علی کے لیے۔ اور ادھر امیر المومنین کے ساتھیوں میں صحابہ کے اندر ایک عجیب انداز تھا کہ جو حملے کا ہے، یعنی کتنی اہم بات ہے۔ ایسی کیفیت میں علی بن ابی طالب نے جنگ کے اندر مسلح بچھا دیا۔ ارے یہ کون سے مسلح کا وقت ہے، یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ ہمارا معاشرہ تو یہی سوچتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے پہچانا نہیں علی کو، یہ سب کچھ علی اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کا سجدہ ادا کر رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں گے بآواز بلند صاحب۔ اس پہلے حصے میں میرے مولا علی نے جو توحید، الہیات، اس میں آیات اور آثار سے اللہ کو سمجھنے کا پیغام دیا ہے۔ آیات الہی سے، آثار کائنات سے اللہ تک پہنچا جائے، یہ ان خطبات کے اندر خطبہ، جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس کے علاوہ امیر المومنین کے اور خطبات، اور کوئی بھی امیر المومنین کا کلمہ ہو، خط ہو یا خطبہ ہو، وہ توحید کے محور سے ہٹ کر نہیں ہے۔ علی ہر بات پر سمجھوتا شاید کر لیں، بہت ساری باتوں پر سمجھوتا کر لیں، لیکن علی نظریہ توحید پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ علی کا بیٹا ہے حسین، جس نے نظریہ توحید کو جب بگڑتے ہوئے دیکھا تو کربلا بسا دیا۔ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے اس نظریہ توحید پر۔ حسین ابن علی نے نظریہ توحید پر اپنی جان دی۔ لا جاء خبر ولا وحی نزل، جب اس نے اعلان کر دیا کہ نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، تب امام حسین نے کربلا کو رسایا۔ تو پہلا موضوع جو نہج البلاغہ کا پورے خطبات میں سے اگر نتیجہ نکالا جائے، کسی خاص خطبے کی طرف اشارہ نہیں، ہر خطبے میں نظریہ توحید ہے، ہر خطبے میں محور مولا علی کے لیے توحید کا نظریہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ الہیات، توحید، صفات الہیہ،
اور عزیزان گرامی، یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا علم نہیں رکھتا، یہ کا کہنا ہے۔ امیر المومنین نے خطبے میں اتنا کلیات کے ساتھ جزیات کو ذکر کیا کہ اس کا جواب دے دیا کہ اللہ جزیات کا بھی علم رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے پودے میں جو پتا ہے اس میں جو باریک باریک نسوں سے پانی پہنچ رہا ہے، اللہ اس پانی کے گزرنے کو بھی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پلکوں کے نیچے جو باریک باریک گرد آ جاتی ہے، اللہ اس گرد کو بھی پہچانتا ہے۔ پروردگار عالم دل سے گزرنے والے احساسات کو بھی جانتا ہے۔ وہ جزیات کا بھی امیر المومنین نے اس کے اندر ذکر کر دیا کہ یہ جواب بھی ہو جائے کہ اللہ کے پاس کلیات کا علم نہیں، بلکہ اللہ کے پاس کلیات کا علم تو ہے، جزیات کا علم بھی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ یعنی اللہ نے بنا کر ایک مرتبہ چھوڑ دیا، اب کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، کون کیا سوچ رہا ہے، کیا خود بخود کام ہو رہے ہیں، ان کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ نہیں، میرے مولا نے اس کا جواب ایک نہج البلاغہ کے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو پہلا موضوع اور اہم ترین موضوع نہج البلاغہ کا ہے الہیات۔ دوسرا موضوع جو نہج البلاغہ کا ہے وہ ہے حکومت اور عدالت۔ عزیزان گرامی، عہد نامہ مالک اشتر کو پڑھنے والے جانتے ہیں اقوام متحدہ کے اندر 5 یا 6 جامع ترین نظام حکومت رکھے ہیں، ان میں سب سے اوپر علی کا نظام حکومت رکھا ہے۔ یہ کوفی عنان کے زمانے میں اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ جب وہ سیکرٹری جنرل تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دنیا میں جو نظام آئے، حکومت رائج ہیں، ان میں سب سے جامع ترین کون کون سے نظام ہیں۔ ان جامع ترین نظاموں میں ایک عہد نامہ مالک اشتر بھی انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے کہ ایسا جامع ترین نظام ہے، ایسا لگتا ہے کہ مزاج سماج سے آشنا ترین شخص نے یہ مرتب کیا ہے، جو سماج کے مزاج کو جانتا ہو۔ علی بن ابی طالب کے نزدیک عدالت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ حکمرانوں کو امانت دار کہتے ہیں، ٹھیکیدار نہیں کہتے۔ بس جب حکمران اپنے آپ کو ٹھیکیدار اور مالک سمجھنے لگتا ہے تو فساد پھیلنے لگتا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو کہ یہ چیز میرے پاس تو امانت ہے اور امانت کو تو سالم رکھا جاتا ہے، امیر مومنین کی نگاہ میں حاکم امانت دار ہوتا ہے، ٹھیکیدار نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا۔ اور یہ جملہ جناب زینب نے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں بھی کہا تھا، تو سمجھ رہا ہے یہ حکومت نے تجھے قدرت دے دی ہے، یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بآواز بڑھتا۔ لہذا علی بن ابی طالب نے دوسرا موضوع جو اس نہج البلاغہ میں انتخاب کیا ہے وہ میرے مولا کے کلام میں ہے حکومت اور عدالت۔ علی بن ابی طالب ذاتیات پر عدالت کو قربان نہیں ہونے دیتے، عدالت کی خاطر قتل علی لشدت عدالت، علی کو مارا ہی اس وجہ سے گیا کہ وہ عدالت میں شدید اور سنجیدہ تھا، اس وجہ سے علی بن ابی طالب قتل کر دیا گیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، علی بن ابی طالب کو اس میں مصروف رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی عورت کے مہر کا حصہ ہو کر اس کے پازیب بن گیا ہوگا وہ دولت جو کسی اور کی ہے، میں ان کے پیروں سے وہ پازیبیں اتروا دوں گا۔ اگر ایک گھر میں فاقہ ہو رہا ہو اور دوسرے گھر میں بریان پک رہا ہو، دوسرے گھر کے اندر گوشت پک رہا ہو، تو میں اس گھر سے وہ چولہا بجھوا دوں گا کہ جس گھر میں گوشت کھایا جا رہا ہے اور برابر کے اندر لوگ فاقہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کا مال کسی نے کھا لیا ہوگا اور وہ گلے سے لقمہ اتر رہا ہوگا تو میں گلے سے لقمہ کھینچ لوں گا۔ اب تیار ہو مجھے حاکم بنانے کے لیے؟ امیر مومنین نے یہ حکومت لینے سے پہلے بتایا تھا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ علی پہلے بتا دیتے تو ہم علی کے دروازے پر جاتے نہیں، علی نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب یہ بعد میں آنے والے جب چراغوں کو بجھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تعجب اس لیے کر رہے ہیں کہ 24 سال تک انہوں نے یہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھنے بآواز۔ علی بن ابی طالب کے نزدیک اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ عدالت کی اہمیت ہے۔
فرماتے ہیں ابن عباس یہ میری جوتیوں کی قیمت بتاؤ کیا ہے؟ اس میں پیمنٹ لگے ہوئے تھے، بند لگے ہوئے تھے۔ ابن عباس نے کہا مولا اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ یعنی ابن عباس کے نزدیک ان امیر المومنین کی جوتیوں کی کوئی قیمت، یعنی عرف میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ تو میرا عقیدہ کہتا ہے نا کہ اس کی قیمت تو فرشتے جانتے ہیں، اس کی قیمت تو ملائکہ جانتے ہیں کہ علی کی جوتیوں کی قیمت کیا ہے۔ کہ مولا بیچنے کے لیے جب بازار میں جائیں گے تو کوئی اس جوتی کو خریدے گا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ابن عباس تمہاری یہ جو دنیا ہے نا اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے یہ جوتی۔ امیر المومنین نے حکومت اور عدالت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ بڑی مشکلات اٹھائی ہیں علی نے عدالت کی وجہ سے۔ جناب عقیل آ گئے تو کہا بھائی میں کثیر العیال ہوں قلیل المال ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے، بڑھا دیجئے میرا وظیفہ۔ تو حضرت نے وہ چمٹا جو جل رہا تھا جی اسے آگے بڑھایا۔ کہا مولا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے ہیں، عقیل بڑے ہیں، تو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم مجھے ایک اور آگ کی دعوت دے رہے ہو اور خود اس دنیا کی آگ سے ڈر رہے ہو۔ یہ پیغام ہے نا لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا ہے انہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، جن کے ہاتھ میں دولت آ جاتی ہے، جن کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں انہیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ امیر مومنین اس انداز سے فرما رہے ہیں۔ دعوت کر دی حضرت عقیل نے اور کہا کہ میرے پاس مال کم ہے، اولاد زیادہ ہے۔ حضرت فرمایا ہم نے سوچا ہے کہ آئندہ تمہارا مال جو بیت المال سے جتنا ملتا ہے اس سے بھی کم کر دیں۔ تو ہم نے تو دعوت کی ہے کہ مال بڑھ جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کم کر دیں۔ حضرت فرمایا بچ جاتا ہے تبھی تو میری دعوت کی ہے، تمہارے پاس اتنا ہے نا کہ دعوت کر دی میری۔ یہ دین ہے علی بن طالب، کتنے بڑے آدمی کو مانتے ہیں، کتنے عظیم آدمی کی ہم محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی کم حیثیت نہیں ہے علی کے ماننے والوں کی، صرف دیر اس میں ہے کہ یہ رابطہ بحال ہو جائے، یہ تار جو ہو جائے جو تار ٹوٹا ہوا ہے۔ جی دوسرا موضوع نہج البلاغہ کا ہے حکومت اور عدالت۔ تیسرا موضوع نہج البلاغہ کا ہے عبادت و سلوک۔ علی بن ابی طالب نے عبادت کا پیغام بتایا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ وہ علی بن ابی طالب کہ جو بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے تو ماہی بیعت کی طرح تڑپتا ہے۔ ابن دردہ ابو دردہ آ کر جناب سیدہ کا دروازہ بجا دیتے ہیں، سیدہ میں نے بیابان میں علی کو ایسے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے، شاید اب تک میں پہنچا ہوں، اتنی دیر میں تو علی کی رحلت ہو گئی ہوگی۔ بی بی نے فرمایا ابو دردہ تم نے آج دیکھا ہے؟ یہ تو علی کی ہر روز کی کیفیت ہے، جب وہ عبادت الہیہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مصلی عبادت پر تو ابن ابی طالب اسی طرح بے کل ہو جاتے ہیں، اسی طرح مضطرب ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا نے عبادت اور سلوک کا پیغام دیا ان خطبات کے اندر مسلسل۔ انما نقاتل علی الصلاۃ، اے ابن عباس تم پوچھ رہے ہو کہ میں نے مصلی کیوں بچھا دیا؟ ہم تو لڑ ہی نماز کی وجہ سے رہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ایک جانب نہج البلاغہ کا یہ فرمان کہ ہم تو نہج البلاغہ لڑ عبادت کے لیے رہے، دوسری جانب ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ نماز کی خاطر تو نہیں ہوا، نماز کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز کی خاطر ہوا ہے کربلا کا واقعہ، یہ اتنی بڑی جنگ صفین نماز کی خاطر ہوئی ہے، حلق سے نہیں اترتا ہمارے سماج کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا مفہوم روشن نہیں، یعنی تھوڑی سی کلاس سے پہلے بات کر دی جاتی ہے، ابھی نماز کا مفہوم روشن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی علی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لڑ نماز کے لیے رہے، تو نماز تو وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا پڑھی جا رہی تھی اور علی کیا پڑھ رہے ہیں۔ اٹھک بیٹھک کو نماز تو نہیں کہا جاتا جی۔ علی بن ابی طالب نماز کے قیام کے بل یہ بات فرما رہے ہیں، نماز پڑھنے والے وہاں تھے، نماز قائم کرنے والے یہاں۔ نماز اگر قائم ہو جائے تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ علی نماز کے قیام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں لہذا کسی میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ممبر میں بیٹھے ہوئے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کی خاطر لڑ رہے ہیں، اب ہمیں نماز کو سمجھنا ہوگا، علی کے قول کا انکار نہیں کرنا ہوگا، نماز کو سمجھیں گے نماز ہے کیا۔ اٹھک بیٹھک کو نماز نہیں کہتے، رکوع اور قیام کے تظاہر کو نماز نہیں کہتے۔ علماء کرام تشریف فرمائے الفاظ کا انتخاب، یہ تظاہر اور ہے اور نماز اور
عزیزان گرامی، کیا فرق ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی اسی آب و تاب سے نماز پڑھ رہے ہو جو مسجد میں پڑھتے ہو تو سمجھو نماز پڑھ رہے ہو، اور گھر میں تو بنیان میں پڑھ رہے ہو، گھر میں تو ایسے بغیر بال بگڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو، کنگا کا رکھی بھی نہیں کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور مسجد میں آ رہے ہو تو بڑے اہتمام سے آ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ جو خلوت میں عبادت کا ذوق اور شوق ہو اسی کو جلوت میں ہونا چاہیے، اور جو جلوت میں ہے اسی کو خلوت میں ہونا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بالا۔ عبادت و سلوک نہج البلاغہ کا عنوان ہے۔ چوتھا عنوان جو نہج البلاغہ کے اندر ہے وہ ہے عظمت اہل بیت اور خلافت۔ امیر المومنین کے تمام خطبات میں سے چند خطبات اور کلمات کے اندر یہ ایک محور ہے، عظمت اہل بیت کا تذکرہ کیا، فرمایا ہے کہ ایسا ہوا وہ ہوا، اس منزل سے نبی گزرے، اور پھر ہم ہی تو تھے جس نے اقرار نبوت کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ ہوتی تو نبی کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، عائشہ خدیجہ کو تو رحلت کیے ہوئے اتنی مدت گزر گئی ہے، اب بھی جب ان کا نام آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ کبھی بھی خدیجہ سے کسی بھی زوجہ کو قیاس نہیں کرنا، برابر نہیں سمجھنا، یہ وہ بیوی ہے جس نے مجھے اس وقت مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اس کے ذریعے میری نسل چلائی ہے، اس نے اپنی ساری دولت میرے حوالے کر دی، خدیجہ الکبریٰ۔ پھر وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں، میری زوجہ، میرے بچے اور عظمت اہل بیت کا تذکرہ کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم نے نبی کی حفاظت کی ہے۔ عظمت اہل بیت کا تذکرہ کر کے پھر خلافت کے حوالے سے حضرت تنقید فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام پر، جس کا جواب میں ایک مجلس میں دوں گا، کہ اعتراض ہے نہج البلاغہ پر، یہ کیسے ہوگا کہ علی بن ابی طالب خلفاء اور صحابہ کرام کے لیے تنقیدی جملے ارشاد فرمائیں۔ علی کی شایان شان نہیں ہے، یہ اعتراض کرنے والوں کا جملہ ہے۔ علی کی شایان شان نہیں ہے کہ علی اصحاب کے اوپر تنقید کریں، علی اصحاب پیغمبر پر تنقید کریں اور بعض خلفاء کے اوپر تنقید کریں۔ اس کا جواب ہے امیر المومنین نے خلافت اور عظمت اہل بیت ایک عنوان قرار دیا ہے اپنی گفتگو کا۔ امیر المومنین کے عنوان گفتگو کے اندر ایک عنوان ہے دنیا کی پستی اور دنیا کی حقیقت۔ فرماتے ہیں ابن عباس، بکری کی چھینک سے زیادہ پست ہے یہ دنیا تمہاری۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جوتیوں کا واقعہ بھی اسی موضوع میں آئے گا، تمہاری دنیا، مگر اگر اس حکومت اور اس اختیار میں یہ مقصد پوشیدہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے حقدار کو حق پہنچے گا اور ظالم سے حق لے لیا جائے گا، تو میں اس دنیا کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف حکومت اور خلافت اس لیے لینے کو آمادہ ہوں کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے حق کو نافذ کرنے کا طریقہ قرار دیا ہے، ظالموں سے نجات دلانے کا اسے ذریعہ بنا دیا ہے، مظلوموں اور محروموں کو حق دلوانے کا اسے ذریعہ بنا دیا، ورنہ میرے نزدیک یہ دنیا تمہاری، یہ خلافت میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی پستی کے اوپر امیر المومنین فرماتے ہیں، اور عزیزان گرامی اس نہج البلاغہ کے اندر یہ 6 موضوعات ہیں کہ جنہیں امیر المومنین نے ذکر کیا ہے، اور نہج البلاغہ کہ ان موضوعات میں آفاقیت اتنی عظیم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے مسائل کو علی بیان کر رہے ہوں۔ عظمت نہج البلاغہ کے عنوان سے ایک نقطہ کہہ کر مسائل کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر آؤں۔ نہج البلاغہ دلیل امامت ہے، یہ جملہ میں نے کہا، اس کے اوپر ایک مثال اور لیجیے۔ نبی کے جانشین، دیکھیے معجزہ نبی کا قرآن اور علی کا معجزہ نہج البلاغہ، اور اس نہج البلاغہ کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بتاتا ہے کہ کہنے والا علی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان قرار دی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے مولا علی کا لقب، مولا علی کا ایک عنوان ہے، خطاب لسان اللہ ہے۔ جب قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ کو رکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے کہ جو لسان اللہ ہو وہ اس طرح کا کلام پیش کرے، جس کے منہ میں اللہ کی زبان بولتی ہو۔
جو بولتا ہو تو وحی کے مطابق بولتا ہو. وحی دو طرح کی ہے، وحی قرآنی، وحی غیر قرآنی. حتی مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح، یہ کیا ہے؟ یہ روح اور ملائکہ جو لے کر آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اسے وحی تو کہتے ہیں، مگر یہ وحی قرآنی نہیں ہے. وحی قرآنی پیغمبر پہ ختم ہو گئی. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وحی قرآنی بعد میں بھی آ رہی ہے. وحی غیر قرآنی، جناب سیدہ پر فرشتے آتے رہے، اماموں پر فرشتے آتے ہیں، امام زمانہ پہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ فرشتے جو لے کر آتے ہیں، اسی کو تو وحی کہا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھنے والا آواز بڑھاتا ہے. یہ معجزہ ہے، دلیل امامت علی بن ابی طالب. کتاب ایک لکھنے کی توفیق ہوئی ہے ہمارے ادارے کو حضرت محمد ابن ابی بکر کی زندگی پر. شہید ولایت محمد ابن ابی بکر، جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں مصر کا جب گورنر بنا کے امیر المومنین بھیجا، حضرت مالک اشتر کو امیر المومنین نے بعد میں بھیجا ہے جب وہ شہید ہو گئے، اور مالک اشتر محمد ابن ابی بکر کو پہلے بھیجا تھا. محمد ایک نوجوان، ایک نسبتاً کم سن، ایک مجاہد، ایک پروردہ علی، کہ جب حضرت نے انہیں بھیجا تو حضرت کے ان سے مکاتبات رہے ہیں. حضرت کے خطوط کا حصہ ہے محمد ابن ابی بکر کی زندگی، جن میں سے بعض کو سید رضی نے نہج البلاغہ میں لکھا ہے اور بعض کو سید رضی نے نہیں لکھا، اور کتابوں سے حاصل ہوئے. امیر مومنین کے خطوط اور خطبات کے اندر جناب محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے فرزند ہیں، حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں. اور حضرت ابو بکر کی اس دنیا سے رخصت کے بعد حضرت اسماء نے امیر مومنین سے عقد کیا، اور یہ 3 سال کے تھے جب امیر مومنین کے گھر آئے. امام حسن کے ساتھ رہے، امام حسین کے ساتھ رہے، جناب عباس کے ساتھ رہے، محمد حنفیہ کے ساتھ رہے. ان جوانان علی بن ابی طالب کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے. محمد ابنی و ان کان من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ صلب ابی بکر سے. یہ امیر مومنین کا فرمان ہے. آپ نے اپنا بیٹا حضرت محمد ابن ابی بکر کو کہا. حضرت محمد ابن ابی بکر کو جو خطوط لکھے ان کا جواب آئے. خود ایک خط میں حضرت محمد ابن ابی بکر نے فرمایا کہ بابا نے بابا کہہ کے پکارتے تھے، باپ کہتے تھے، کہتے تھے کہ آپ فرمایا ایک خط کے اندر کہ آپ مجھے ایک ایسا خط لکھیں جس میں ایسی نصیحتیں ہوں جو حکمرانوں کے لیے ہوں. تو جہاں مالک اشتر کو عہد نامہ امیر مومنین نے لکھ کے دیا، وہ محمد ابن ابی بکر کو بھی عہد نامہ لکھ کے دیا. اس کا نام بھی عہد نامہ ہے، لیکن مالک اشتر کو جو عہد نامہ لکھ کے دیا ہے اس کا اپنا انداز ہے، اور محمد کو جو لکھ کے دیا ہے شاید اس کی وجہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی ہو. محمد ابن ابی بکر علی کے بیٹے ضرور ہیں، بیٹا کہہ رہے ہیں مولا اپنے حضرت محمد ابن ابی بکر، لیکن مالک اشتر کے لیے تو کچھ اور ہمیں دید دکھائی دیتی ہے. فرماتے ہیں کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. تو انہیں جو حضرت مولا نے خط لکھ کے دیا ہے اس کا ایک اپنا ایک مقام ہے. میں اپنی بات کو یہاں منزل دیتا ہوں کہ امیر مومنین کی دلیل امامت میں ایک نہج البلاغہ اس وجہ سے ہے، خطوط ہے اور خطبات امیر مومنین اس وجہ سے ہیں کہ جو دشمن ہیں مولا علی کے، امیر شام، جب محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا گیا، بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ انہیں کس بے دردی سے شہید کیا، انہیں گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا. پورا ان کا بدن مبارک خاک ہو گیا. ایک چاہنے والے نے رات کی تاریکی میں اس جلی ہوئی خاک میں سے سر نکال دیا. جو آج مصر میں مقام ان کا مزار ہے وہ ان کا سر دفن ہے وہاں، وہ بھی اس کیفیت کا سر. ایک چاہنے والے نے جب رات کی تاریکی ہوئی تو اس جلے ہوئے خاک میں سے ان کا سر نکالا، اسے خاک میں دفنا دیا، کچھ عرصے تک وہاں پوشیدہ رہا، اور اس کے بعد انہوں نے بعد میں اظہار ہوا کہ یہاں حضرت محمد ابن ابی بکر کا سر دفن ہے. آج مصر میں جب اب کہنے دیجئے مجھے بعض افراد جاتے ہیں حضرت محمد ابن ابی بکر کی قبر پر زیارت کرنے تو ان کی قبر کو پشت دکھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں. مصر کے زیارت کرنے والوں کا یہ طریقہ ہے. حضرت محمد ابن، وہاں بھی وہ غریب ہے،
یعنی ان کی قبر مزار بنا ہوا ہے لیکن ان کی قبر پر جا کے انہیں سلام نہیں کرتے، ان کی قبر کو پیٹھ دکھا کے کھڑے رہتے ہیں، یعنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر کے اوپر زیارت نامہ پڑھتے ہیں۔ محمد کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، شہید ولایت قربان کر دیا محمد نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے اوپر۔ کتنے الزامات لیے محمد نے، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ قتل حضرت عثمان کا الزام محمد پر آ گیا، جبکہ معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کو جب شہید کر دیا گیا، میں آخری بات مکمل کروں، دلیل امامت علی ہے نہج البلاغہ۔ تو جب حضرت محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا گیا تو ان کے حکم دیا امر عاص کو، امیر شام نے، کہ محمد ابن ابی بکر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو محفوظ کر لیا جائے، انہیں ضائع نہ کیا جائے۔ اب وہ اس کے اندر ذاتی استعمال کی چیزیں بھی ہیں، ان کے کپڑے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں جنہیں حصار میں لے لیا گیا، پہرا بٹھا دیا گیا، شام پہنچایا گیا۔ تو امر عاص نے کہا یہ کیا تم نے حکم دیا تھا بھائی؟ مشیر بھی تھا، خاص جی یار غار بھی تھا۔ تو امیر شام نے ایک جملہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس سامان میں کیا ہے؟ جتنے خط امیر المومنین کے تھے ان سب کو علیحدہ کر دیا، اور باقی جتنا سامان محمد ابن ابی بکر کا تھا انہوں نے کہا جلا دو، ضائع کر دو، کسی کو بھی دے دو، کوئی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ سارے نامے جو امیر المومنین کے تھے ان کو سب کو جمع کر دیا۔ تو امر عاص نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم علی جب بولتے تھے تو اعلیٰ بولتے تھے، جب لکھتے ہوں گے تو کتنا اعلیٰ لکھتے ہوں گے، بہت فرق ہے۔ یہی خطاب جو میں اس وقت کر رہا ہوں، یہی خطاب جب میں لکھنے لگوں گا تو کچھ اور اہتمام ہوگا، اس میں بولنے میں کچھ اور اہتمام ہوتا ہے۔ بولنے والی باتیں بہت سی ہوا میں ہو جاتی ہیں، لکھنے والی باتیں پکڑائی میں آتی ہیں، لکھنے والی باتوں کا اہتمام کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ امیر شام کا جملہ ہے علی جب بولتے تھے تو اہتمام سے بولتے تھے، جب لکھتے ہوں گے تو کتنے اہتمام سے لکھتے ہوں گے، اور کہا میں ان سے استفادہ کروں گا۔ اور جب تک امیر شام زندہ رہا اس نے امیر المومنین کے خطوں سے وہ رموز حاصل کیے، جو رموز ایک مزاج شناسی کے رموز ہوتے ہیں، سماج شناسی کے رموز ہوتے ہیں، حکومت چلانے کے اسرار اور رموز ہوا کرتے ہیں، اور یہ ہر حاکم کے پاس رہے خط، یہ منتقل ہوتے رہے حکمرانوں کے پاس، یہ حکمرانوں کے پاس منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے پاس جو اصول ہیں وہ علی بن ابی طالب کے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ کہ یہ خط ہے جو امیر شام نے محمد ابن ابی بکر کے سامان سے اٹھا لیے تھے۔ جی ایک شخص نے شام سے آ کر، شام میں آیا، مولا کو چھوڑ کر آیا تھا، امیر شام کے پاس آیا، مولا کو چھوڑ کر آیا۔ حضرت اس شخص نے، امیر شام نے اسے کہا تم علی کو چھوڑ کر آ گئے؟ تو کہنے لگے کہ ایک جملہ کہا، میں اسے چھوڑ کر، امیر مومنین کے آگے کے بال نہیں تھے، اصلہ، جس کے آگے کے بال نہیں ہو اسے عربی میں کہتے ہیں اصلہ، کہنا میں اصلہ کو چھوڑ کر آ گیا، ایک توہین آمیز لفظ۔ تو امیر شام نے ایک مرتبہ غصے میں کہا خبردار تم علی بن ابی طالب کے بارے میں مجھ سے یہ نہیں کہنا، تم اس کی جانب اس چیز کی نسبت دے رہے ہو جس میں اللہ کو دخالت ہے۔ میں علی بن ابی طالب کو خوب جانتا ہوں، اس زمین پر اس سے زیادہ فاضل اور افصح ترین کوئی اور نہیں ہے۔ جب مولا کی شہادت ہوئی تھی نا، یہی عمر ابن عبدالعزیز، ممکن ہے ہمارے بچے سوچ رہے ہیں اتنی باتیں کرتے تھے تو یہ پھر دشمنی کیوں کرتے تھے؟ دنیا، پیسہ، دنیا، یہ باپ اور بیٹے کو نہیں پہچانتی دنیا۔ ساری عظمتوں کا اقرار کرنے کے بعد علی کے لیے کتنی دشمنیاں۔ یہی عمرو ابن عاص جو مشیر خاص ہے امیر شام کا، جب مولا کی شہادت ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک ملاقات میں تھا تو اس نے ایک صندوق میں سے ایک خط نکالا جس پہ قصیدہ لکھا ہوا تھا بڑا طویل، اور وہ قصیدہ پڑھتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا، اور وہ قصیدہ تھا جو اس نے خود کہا تھا علی کی شان میں۔ کہا تم نے اتنا ان کو تنگ رکھا، قصیدہ لکھا؟ کہا یہ قصیدہ میں جب سکون سے بیٹھتا تھا تو علی کی شان میں قصیدہ کہتا تھا، اور یہ میں نے شعر علی بن ابی طالب کے فضائل میں جمع کر کے رکھے ہوئے اپنے پاس، اس لیے کہ علی ان سے زیادہ صفتوں سے متصف تھے۔ دنیا، یہ عبرتیں تاریخ کی، یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں۔ ایک جانب عظمت کا اقرار کر رہے ہیں، ایک جانب مان رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا کیا مقام ہے، دوسری جانب میرے مولا کو کتنا تنگ کیا انہوں نے، علی بن ابی طالب کو بہت پریشان کیا انہوں نے۔
खून के आंसू रुला दिए अली को, कुएं में जाकर अपने दिल की बात उगलते हैं। कोई नहीं है जिसे अपनी बात कह सके। फातिमा तुम कह रही हो कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, लोग तो मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। मजलूम तरीन शख्सियत है तारीख बशर की अली इब्न अबी तालिब। अजरुकुम अल्लाह। मैंने अपने बयान को मुकम्मल किया। आज 2 मुहर्रम है। इमाम रिजा की खिदमत में देबिल खुदाई आए, कहने लगे मौला मैं आपके जद हुसैन का मरसिया कहकर लाया हूं। जब मजलिस से हुसैन में बैठे ना तो तकल्लुफ से नहीं रोया करें, खासतौर पर अय्याम आज़ाद, ये गिरिए के होने का यार तमन्नाए मासूम है हुसैन पर गिरिया। जब आवाजें गलत हो जाती हैं ना तो आइम्मा इस्मत व तहरत दुआ देते हैं उन लोगों को जो रो रहे होते हैं। कहा फिर हुसैन देबिल तेरे जद हुसैन का मरसिया कहकर ला। इमाम रिजा के शायर हैं देबिल खुदाई। हजरत देबिल गए एक मरसिया इमाम हुसैन के लिए कहकर लाए और आए हैं इमाम रिजा की खिदमत। 2 मुहर्रम की तारीख मैंने देखा कि 2 मुहर्रम को इमाम की खिदमत में आए कि मौला आपके जद हुसैन का मरसिया लाया है। जैसे इमाम ने सुना कि देबिल मरसिया ले आए, फरमाने लगे देबिल जरा कुछ देर के लिए रुक जाओ। अपने गुलाम को बुलाकर कहा पर्दा आवेजा करवा दो और अहले हरम से कहो कि उस तरफ आके बैठ जाए, मजलिस हो रही है। देबिल मरसिया पढ़ेंगे। देबिल खुदाई ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। या फाती यकूमी यमनतुल खैर फंदुबी। एक बेहतरीन मखलूक मोहम्मद मुस्तफा की बेटी जन्नतुल बकी से करबला आ जाओ, इसलिए कि करबला में आसमान से चांद के टुकड़े गिर रहे हैं। ए फातिमा करबला आ जाओ। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला में आए। ए फातिमा करबला आ जाओ, आसमान के तारे करबला में उतर रहे हैं। ए फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा है इसलिए कि उसके सीने पे बच्ची लग चुकी है। ए फातिमा करबला आ जाओ, तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ए फातिमा करबला आ जाओ, तुम्हारे अब्बास के बाजू कलम किए जा रहे हैं। एक एक मसाइल देबिल खुदाई ने पढ़ना शुरू किया और कहते हैं फातिमा करबला में नशेबे करबला में भी आ जाओ, जहां हुसैन घोड़े से गिर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली पर जख्म इतने ज्यादा है, तीर इतने ज्यादा है, कोई संभालने वाला नहीं है हुसैन को। ऐसे ये करबला में आ जाओ, अपने बच्चे हुसैन के लाशे के करीब आ जाओ। जनाब देबिल खुदाई ने मरसिया यहां तक पहुंचाकर खत्म कर दिया। गिरिए की आवाजें बुलंद थी। बीवियों, मैंने रिवायत पढ़ी, बीवियों के रोने की आवाजें भी आ रही और वहां जो इमाम के साथ बैठे थे वो भी गिरिया कर रहे थे। घर के मर्द जो थे वो भी गिरिया कर रहे थे। जब देबिल ने मरसिया यहां तक मुकम्मल किया तो इमाम ने फरमाया देबिल इसमें एक मिसरा और बढ़ा दो। ए फातिमा जब करबला में अपने बच्चे हुसैन को रो चुको तो खुरासान में अपने बेटे की कब्र पर आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। देबिल खुदाई ने कहा मौला मुझे तो नहीं मालूम कि फातिमा जहरा के कौन से बच्चे की कब्र खुरासान में। इमाम रिजा सामने बैठे ना, देबिल को क्या मालूम कौन है। कहा है देबिल मेरी मां से कहो कि मैं रजा की कब्र खुरासान में बनेगी और गरीब मारा जाऊंगा, तन्हा मारा जाऊंगा, मेरे बच्चे साथ नहीं होंगे, मेरी कब्र पर भी खुरासान में आया करें। देबिल खुदाई ने मिसरे का इजाफा किया। जैसे ही देबिल ने इस मिसरे का इजाफा किया एक कनीज पर्दा हटा के बाहर आ गई। कहने देबिल खामोश हो जाओ, मासूम है खुद बेहोश हो गई। बीवी ने अपने भाई की खबर शहादत सुनकर रश आ गया। मैं कहूंगा जनाब मासूमा से बीवी बड़ी मोहब्बत है भाई से। अभी आपने सुना था कि आप पर रश आ गया, इतना रोई कि रश आ गया। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर जो अपने भाई को कल ज़ैनबियत से देखती रही और आवाज दे देकर कहती रही है उमर साथ फातिमा ज़हरा का बेटा मारा जा रहा और कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। आपने गिरिया कर लिया, मजलिस यहां मुकम्मल हो जाना चाहिए, मगर मेरा दिल कहता है कि एक मंजिल और ले लें। हुसैन करबला में दाखिल हो गए। मैं रोने वाले से कहूंगा कि जरा अपने जहनों को करबला ले चलो, इसलिए कि शहजादे करबला में आ रहे हैं। हमें इस्तकबाल के लिए, कारवान के इस्तकबाल के लिए करबला पहुंचना है। छोटे छोटे बच्चे हुसैन के साथ हैं,
بیابان ہے, ہولناک بیابان ہے, ایسا بیابان ہے جس میں گرمی بہت ہے, کانٹے اور پتھر بچھے ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو سکینہ کے پیر میں پتھر جڑ جائے, کہیں ایسا نہ ہو محمد باقر کے پیر میں کوئی کانٹا جڑ جائے. چلو کربلا کی زمین کو اپنی محبت سے صاف کریں. بولا ہمارا دل آپ کی قبر ہے, اس پر پیر رکھیے تاکہ آپ کی محبت سے ایک خدشات مل رہے. حسین ابن علی کربلا میں داخل ہوئے. ذوالجناح چلتے چلتے ہزاروں رک گئے. امام نے حضرت عباس سے فرمایا, عباس کے ساتھ میں جو آبادی ہے نا اس کے بزرگوں کو بلا لو. چند بزرگ سامنے آئے. حضرت نے فرمایا بتاؤ اس زمین کو کہتے کیا ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کوئی اور نام ہے اس کا؟ ایک اور نے بڑھ کے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کوئی اور نام ہے اس کا؟ کسی نے بڑھ کے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. حضرت مختلف نام سنتے رہے. لگ ایسا رہا تھا جیسے کسی نام کی تلاش ہو, اور ہر نام کے بعد فرمانے لگے کوئی اور نام. ایک ضعیف سا شخص آگے بڑھا, آہستہ سے امام حسین کے کان کے نزدیک آ کے کہا کہ یہ کربلا ہے. امام نے آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم اعوذ بک من کرب و بلا. اے اللہ میں تجھ سے کرب و بلا کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہ کہہ کر فرمایا ہا ہونا محق تو رحالنا ومدفق و دمائنا. اے عباس سواریوں کو روک دو, یہی ہمارا خون گرے گا. اے عباس یہی ہماری سواریاں اتریں گی. اے عباس یہی ہم سواریوں سے نیچے گریں گے. اے عباس یہی کربلا ہے جہاں کے لیے ہم چلے تھے. حضرت عباس رمضان نے عزاداروں خیمے لگانا شروع کیے. اہتمام ہو رہا ہے, سواریاں اتر رہی ہیں, سامان اتر رہا ہے. جناب زینب کہتی ہیں آپ نے گریہ کر لیا, ایک منزل اور لیں. جناب زینب کہتی ہیں میں نے دیکھا میرا بھائی حسین بیابان کربلا میں تنہا جا رہا ہے. بیوی کہتی ہیں میں بھی بھائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. ایک جگہ جا کے کیا دیکھا کہ حسین زمین پر بیٹھ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. وہاں سے اٹھے, ایک اور جگہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھی.